دیہی علاقوں کے دل میں واقع ایک پرانے گاؤں میں تھامس نامی ایک عاجز لکڑی کاٹنے والا رہتا تھا۔ اس نے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک محنت کی، اپنے خاندان کے لیے گہنے جنگل میں لکڑیاں کاٹیں۔ تھامس اپنی ایماندار اور محنتی فطرت کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن وہ اکثر اپنی زندگی پر چمکنے کے لیے تھوڑی سی خوش قسمتی کی خواہش کرتا تھا۔ خزاں کی ایک کرکرا صبح جیسی ہی سنہری پتے درختوں میں جھلس رہی تھے، تھامس بہترین لکڑی کی تلاش میں جنگل کی گہرائی میں نکل گیا۔ اس نے ایک چھپی ہوئی گلین سے ٹھوکر کھائی، جہاں ایک عجیب و غریب درخت اکیلا کھڑا تھا، جس کا تنی غیر معمولی نمونوں میں مڑا ہوا تھا۔ قریب سے معائنہ کرنے پر اس نے ایک چمکتی ہوئی روشنی کو اس کے جڑوں سے نکلتا ہوا دیکھا۔ تھامس تجسس سے بھرا ہوا آگے بڑھا اور درخت کو چھوا۔ جیسے ہی اس کی انگلیوں نے رابطہ کیا، ایک جادوئی وجود جس کا نام وسپ تھا۔ وسپ ایک چھوٹا شرارتی جنگل کا پروردہ تھا، اور وہ ان لوگوں کو نیک خواہشات دینے میں خوش ہوتا تھا جنہوں نے اس کا جادوئی درخت پایا۔ اپنی آنکھوں میں چمک کے ساتھ وسپ نے کہا، تمہیں وشنگٹری مل گیا ہے تھامس۔ میں تمہیں 3 خواہشات دوں گا، لیکن یاد رکھنا ہر خواہش کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تھامس بہت خوش ہوا اور اپنی خواہشات پر غور سے غور کیا۔ اپنی پہلی خواہش کے لیے اس نے کہا، میں ایک ایسی تھیلی کی خواہش کرتا ہوں جو جب بھی مجھے ضرورت ہو سونے کی سکوں سے بھر جائے۔ فوراً ہے ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا بیگ اس کے ہاتھ میں نمودار ہوا اور وہ بی اٹھا معلوم ہوا۔ نئی دولت کے ساتھ تھامس اپنے گاؤں واپس آیا اور اپنی پڑوسیوں کی مدد کی، اپنی نئی خوشحالی کا اشتراک کیا۔ لیکن جب اس نے دل کھول کر اپنا سونا دیا تو اس نے دیکھا کہ تھیلا کبھی بھی اتنی جلدی نہیں بہرا جتنا اس کی امید تھی۔ اپنی دوسری خواہش کے لیے تھامس نے ایک عظیم حویلی کی خواہش کی جو بادشاہ کے لیے موزوں ہو۔ حویلی گاؤں کی مضافات میں نمودار ہوئی، اور یہ واقعی ایک عجوبہ تھا جس میں لمبی چوڑی اور خوبصورت باغات تھے۔ تاہم اس نے جلد ہے دریافت کر لیا کہ اتنی وسیع املاک کو برقرار رکھنا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا کام ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنے خاندان کے ساتھ گزارنے کے لیے بہت کم وقت بچا۔ یہ سمجھتی ہوئی کہ اس کی پچھلی خواہشات غیر ارادی نتائج لے کر آئیں، تھامس نے اپنی آخری خواہش کے لیے احتیاط کے ساتھ وشنگٹری سے رابطہ کیا۔ اس نے پوچھا، میں دانشمندی کی خواہش کرتا ہوں کہ وہ ایسی انتخاب کرے جو حقیقی خوشی لائے۔ وسپ نے سر ہلایا اور اپنی آخری خواہش پوری کر دے۔ تھامس نے اپنے اندر ایک گہری تبدیلی محسوس کی۔ اس نے ایسی انتخاب کرنا شروع کیے جن سے نہ صرف خود کو بلکہ اس کے خاندان اور برادری کو بھی فائدہ پہنچے۔ اس نے محسوس کیا کہ خوشی صرف دولت یا مال میں نہیں ہے، بلکہ اس کے خاندان کی محبت، اس کے دوستوں کی ہنسی اور اس کے گاؤں کی ہم آہنگی میں ہے۔ جب وہ اپنی فیصلوں کی رہنمائی کرتے ہوئی حکمت کے ساتھ اپنے دن گزار رہی تھے تو تھامس اور اس کے خاندان کو وہ حقیقی خوشی ملی جو ان سے پہلے نہیں تھے۔ حویلے کو گاؤں کے اجتماعات کی میزبانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور تھیلی سے سونا ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ گاؤں والوں نے تھامس کی تعریف اس کی دولت کے لیے نہیں بلکہ اس حکمت کے لیے کی تھی جو اس نے اپنی 3 خواہشات سے حاصل کی تھی۔ اس کی کہانی نے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ حقیقی خوشی مادی املاک سے نہیں بلکہ ایک مہربان دل اور عقل مند ذہن کے ساتھ کیے گئی انتخاب سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس طرح تھامس اور وشنگٹری کی کہانی سب کے لیے ایک سبق بن گئی جو سوچی سمجھے انتخاب کی اہمیت اور ہماری خواہشات کے نتائج کو اجاگر کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔